السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد عثمان غنی الشفا ہومیوپیتھک کلینک چابریاں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو ہے، آپ نے یہ مکمل دیکھنی ہے۔ اس میں ایسی معلومات فراہم کروں گا کہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ بہت سے امراض سے بچ جائیں گے، بہت سے ٹیسٹوں سے بچ جائیں گے جو غیر ضروری آپ کروا رہے ہیں، اور بہت سی ادویات سے بچ جائیں گے جو آپ یوز کر رہے ہیں۔ علم طب کے بہت بڑے حکیم جعلی نوس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا علاج کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے اچھا علاج جو ہے وہ علاج ہے جس سے مریض غریب نہ ہو، جس سے غربت نہ آئے۔ آج آپ صورتحال دیکھ لیں کہ لوگوں کے پلاٹ بک جاتے ہیں، مکان بک جاتے ہیں، لیکن امراض پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اصل وجہ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے کھانے پینے کا جو انداز ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ہم مسلسل اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ادویات بھی کھا رہے ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو کرونک ڈیزیز آج معاشرے میں پھیل چکی ہیں، خاص طور پر میں ذکر کروں گا شوگر کا، بلڈ پریشر کا، ہارٹ اٹیک کا۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارا طریقہ کار ہے کھانے پینے کا۔ ہم نے اس میں بڑی تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ خالص اور قدرتی چیزیں کھاتے تھے، اور وہ الحمدللہ صحت مند رہتے تھے، طبی عمر میں وہ وفات پاتے تھے، اور ان کی عمریں جو ہیں وہ 80 سال، 90 سال، اور بہت سے لوگوں کی 100 سے اوپر بھی جاتی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو اوسط عمر ہے وہ 60 سال رہ گئی ہے، یعنی کہ 40 سال والا جو فرد ہے وہ بھی مختلف بیماریوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے۔ ان سب کی جو وجہ ہے بنیادی، وہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ ہم اس کو بدلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ عمل نہیں کر پا رہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج ہم آئل اور گھی یوز کر رہے ہیں مختلف کھانوں کے اندر، یہ بیماریوں کی بہت بڑی وجہ ہے۔ بے شک اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کولیسٹرول فری ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ ہمارے اندر نالیوں کے اندر جم رہا ہے، جو بیماریوں کی بڑی وجہ ہے، خاص طور پر کارنری آرٹری ڈیزیز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ٹرائی گلسرائڈ کا بڑھ جانا ہے، کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے، یورک ایسڈ ہے، اور سب سے بڑا مرض شوگر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہمارے کھانے پینے کا انداز غلط ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ واپس پلٹیے، اصل خوراک کی طرف آئیے۔ یہ جو ہم آئے روز کہتے ہیں نا کہ آج کھانا ہم نے باہر جا کے کھانا ہے، یا ہفتے میں ایک دن باہر کا کھانا آنا چاہیے، یا آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، کھانا ادھر ہی ہم نے کھانا ہے۔ اصل میں بیماریوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ جہاں سے ہم کھانا لیتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں دھوتے، گندے مندے ہاتھوں سے غلط قسم کا گھی ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں بناتے ہیں، اور ہم بڑی خوشی سے وہ کھاتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، گھر بھی لے کر آتے ہیں۔ یہ آؤٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آپ کی خدمت میں میری یہی گزارش ہے کہ آپ اگر ڈاکٹروں کی فیسوں سے بچنا چاہتے ہیں، ادویات سے بچنا چاہتے ہیں، اور مہنگے ٹیسٹوں سے جو کہ بہت سے مریض ہر مہینے کرواتے ہیں، اگر وہ یہی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ دیں، تو ان کے لیے وہ ذخیرہ آخرت بنے گا۔ لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ
اپنی بیماری بتا کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ٹیسٹ لکھ کر دیں، آپ ہمیں بتائیں ہمیں کون کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے، ہم ٹیسٹوں کے لیے تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک معالج جو ہے اسے بغیر ٹیسٹ کے سمجھ آ جانی چاہیے۔ میں ٹیسٹوں کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، کلینکل لیبارٹریز کی میں اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، بہت سی بیماریوں کی ڈائگنوز ہو جاتی ہے، لیکن معالج کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کی سمٹمز لے کر اس کی سلیکشن آف ریمیڈی کرے، اس کو میڈیسن دے۔ یہ جو مریض کا پیسہ بھی ضائع کیا جاتا ہے، وقت بھی ضائع کیا جاتا ہے اور فائدہ پھر بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا پروگرام کمرشل بن چکا ہے، معالجین بک چکے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے زیر اثر ہیں وہ۔ اور ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم سوٹڈ بوٹڈ شخص کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ہم ایسے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں جس میں اے سی بھی لگا ہوا ہو، کمرے کا اچھا ماحول بھی ہو، اور مریضوں کو 2 سے 3 گھنٹے انتظار کروایا جائے۔ یہ ہم بڑی خوشی سے ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو آج ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں، آپ کی توجہ اس جانب کرانے لگا ہوں۔ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن آپ میری ہدایات پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو اس کے نتائج 1 ماہ میں ہی نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو اپنا گھی یا آئل جو ہے وہ بند کر دیں، آپ اس کی جگہ پہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے؟ سب سے جو اچھی چیز ہے وہ سرسوں کا تیل ہے، اپنے کھانوں میں اسے یوز کیجئے، وہ آپ کے نہ کولیسٹرول میں اضافہ کرے گا، نہ وہ خون کے اندر جمے گا، آپ انشاءاللہ دل کے امراض سے محفوظ ہو جائیں گے، بلڈ پریشر سے آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، آپ کو ہر روز میڈیسن نہیں کھانی پڑے گی۔ اور یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ میٹھی چیزوں سے شوگر ہوتی ہے، میں ایسے تسلیم نہیں کرتا۔ جو بازاری کھانے ہم کھا رہے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، وہ صحیح ان کو بھون کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ شوگر کی بیسک وجہ یہ کھانے ہیں جو بازاروں میں ہم کھا رہے ہیں، یہ جنک فوڈ جو ہیں، جنہیں کچرا فوڈ کہنا چاہیے اور کہا جاتا ہے، ہم خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی بڑی خوشی سے کھلاتے ہیں۔ اصل میں بیماریوں کی کاز یہ ہیں، ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے ہماری صحت ٹھیک ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں، خالص آپ ڈھونڈیں، آپ اپنی صحت کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ جو پیسے آپ نے اپنے ٹیسٹوں پر لگانے ہیں، ادویات پہ لگانے ہیں، وہ آپ اپنی خوراک پہ لگائیے۔ آپ گھر میں قدرتی چیزوں کو استعمال کیجیے، اور پھر ایسی چیزیں جن میں لو کارب ہوں، یعنی کاربوہائیڈریٹس بہت کم ہوں، آپ وہ یوز کیجیے۔ اگر آپ نے یہ پہلا قدم اٹھا لیا کہ اپنا چینج کر لیا وہ آئل اور یا گھی، وہ بے شک کتنی اچھی کمپنی ہو، اس کو بند کر دیجیے۔ آپ جو ہے سرسوں کا آئل یوز کیجیے، بہت ہی زبردست چیز ہے، بڑے زبردست فائدے ہیں اس کے۔ یہ آرٹریز کے اندر، جسم کے اندر لوبریکیشن پیدا کرتی ہے، ان میں لچک پیدا کرتی ہے، وہاں یہ جمتی نہیں ہے جو آئل ہے۔ پہلا قدم آپ یہ اٹھائیے۔ دوسرا، جو نمک ہم یوز کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بیماریوں کی وجہ ہے، خاص طور پر بلڈ پریشر کی وجہ ہے۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پنک ہمالین سالٹ یوز کیجیے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اویلیبل ہے، اس کا نام لے کر آپ لیجیے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا ہے، آپ وہ قدرتی جو پتھر ہوتا ہے نمک کا بڑا، محنت کر کے اس کو پیس کر اپنے کھانوں میں استعمال کیجیے۔ آپ 1 سے 2 ماہ کے اندر اپنی صحت میں بڑی تبدیلیاں محسوس کریں گے، آپ کی معالجین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، دوائیوں سے بھی چھوٹ جائے گی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے طریقہ علاج کو ہی اپنائیں،
آپ اپنی زندگی میں خود تبدیلی لے کر آئیں، انشاءاللہ آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ میں نے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں اپنے تجربات آپ سے شیئر کروں گا۔ میں ایسے مریضوں کے حالات آپ کو بتاؤں گا جو لا علاج امراض میں مبتلا تھے، انہوں نے ان چیزوں کو شروع کیا ہے، وہ بالکل نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ان سے آگاہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔